هو الله الخالق البارئ. لیبر کی نمائندگی موجود ہے، سول سوسائٹی کی نمائندگی موجود ہے، لائر کی نمائندگی موجود ہے. آ کر چلنے سے کچھ نہیں بنتا، میرے حریف سے کہو کہ اپنے قد میں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معزز خواتین و حضرات، صحافی برادری کے بہت محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ آج میری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کے سلسلے میں میری ہیئرنگ تھی، وہ کچھ لمبی چلی. اس کے بعد وہاں پر مجھے میڈیا ٹاک بھی کرنی پڑی، اور وہ کافی لمبی میڈیا ٹاک ہو گئی کیونکہ بہت سارے ایشوز اس میں اکٹھے تھے. تو مجھے نہ تیاری کا موقع مل سکا. آپ جیسے لرنڈ حضرات کے سامنے بات کرنے کے لیے بھی تیاری کی ضرورت تو ہے. اور کیونکہ مجھے رات کو جب میں اسلام آباد آ رہی تھی تو مجھے راستے میں جب میں اسلام آباد پہنچی تو میاں صاحب کا فون آیا کہ آج PFUJ کا یہاں پر ہے فنکشن، تو اس میں مجھے جانا ہے. مجھے انہوں نے تاکید کی، تو مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا، اس لیے میری جو آج کی پورا اسکیڈول ہے وہ پہلے ہی میں کر چکی ہوں. اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کو اپنی کمٹمنٹ دے دوں تو مجھے اس پہ بعد میں واپس نہ جانا پڑے یا ٹائم جو ہے وہ تبدیل نہ کرنا پڑے. اس لیے میں جلدی چلی جاؤں گی، اس کے لیے آپ سے پیشگی معذرت. میرے لیے میاں صاحب کے حکم کے علاوہ PFUJ میں آج بات کرنے کا موقع میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میں آپ سب کا دل سے، چاہے آپ میرے مخالف ہوں یا آپ میرے حق کی بات کرتے ہوں، ہمارے حق کی بات کرتے ہوں، یا ہمارے مخالف ہوں، ہر ایک کے پولیٹیکل ویوز بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیننگز ہوتی ہیں. تو اس میں جائے بغیر میں آپ لوگوں کی بہت دل سے معترف ہوں، احترام کرتی ہوں. آپ لوگ میرے ہیروز ہیں، ان دا سینس کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاستدان جب اسٹرگل کرتا ہے، سزائیں جھیلتا ہے، مقدمات میں پیش ہوتا ہے، کوئی تحریک چلاتا ہے، تو اس میں ایک عنصر ظاہر ہے ووٹ کا بھی ہوتا ہے. آپ نے اپنے ووٹر کے پاس واپس جانا ہوتا ہے، آپ کی ایک کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے جس سے آپ کو واہ واہ بھی ملتی ہے، تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے اس میں ایک وہ والا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ حق اور سچ کی ترسیل کے لیے جس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رپورٹنگ کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے قلب کو جو ہے وہ اس کی ایک جنبش سے آپ قوم کی تقدیر بدلنے کی آپ کی طاقت ہے، تو یقین مانیں کہ میں آپ سب کو، چاہے وہ میرا مخالف ہو، میں آپ سب کو اپنا ہیرو مانتی ہوں. اور نہ صرف ہیرو مانتی ہوں بلکہ میں آپ سب کو شوق سے سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، اور آپ سب سے سیکھتی بھی ہوں. آپ سب کے آرٹیکلز پڑھتی ہوں، خبریں پڑھتی ہوں، اس سے سیکھتی بھی ہوں. ہم سب سیکھتے ہیں. اور یہاں پر مجھے آج وہ یاد آ رہا ہے ایوب خان صاحب کے، میرا خیال ہے انہی کے دور میں ایک بڑے جریت صحافی ہیں مسعود خان صاحب، آپ کے سینئر ترین ساتھی ہیں. انہوں نے ایوب خان کے دور میں جب پابندیاں، ڈکٹیٹرشپ میں کیا پابندیاں ہوتی ہیں وہ مجھے ابھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے جو اس کو کہتے ہیں نا رائٹرز گلڈ، انہوں نے ایک لفظ تھا، اس کو انہوں نے آخر میں گلڈ کا ڈی بدل کے ٹی لکھ دیا.
رائٹرز گلٹ بنا دیا اور اس ایک فریز کے اندر ایک الفابیٹ کی تبدیلی سے انہوں نے پوری حالات اور واقعات کی داستان بیان کر دی. تو آپ کے ایک ایک جملے میں نہیں، آپ کے ایک ایک لفظ میں نہیں، آپ کے ایک ایک حرف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ملک اور قوم کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، ملک اور قوم کا راستہ بھی بدل سکتی ہے. اور آج جب میں ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے خطاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ایک بچہ گود میں اٹھائے میرے سامنے آئی اور چند جو صحافی حضرات تھے انہوں نے مجھے بتایا یہ بیٹھی ہیں وہ خاتون جن کے گود میں یہ ریڈ سویٹر والا بچہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا 2018 میں صحافی تھا. کیا نام تھا آپ کے بیٹے کا؟ مدثر محمود صاحب. اور وہ نارو، اچھا، اور وہ کاغان اور ناران سے اغوا ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں اغوا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ 2018 میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جاری تھا. تو اس سچ کہنے کی پاداش میں وہ اغوا ہوئے اور ان کی گود میں ان کا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ ماں ہے اس صحافی بھائی کی اور یہ اس کا بیٹا ہے. تو مجھے وہیں پر یہ احساس ہو گیا کہ ایک ملک اتنا ہی آزاد ہوتا ہے جتنی اس کی صحافت آزاد ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی ملک کو آپ چھوڑیں، اگر آپ نے اپنے پاکستان، ہم بہت زور و شور سے اور بہت پیشن کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں. کیا واقعی اپنے دلوں میں اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو ہم ایک آزاد ملک ہیں؟ ہم اتنے ہی آزاد ہیں جتنا ہمارا پریس آزاد ہے. اور آج ہم بات کر جو چارٹر تھا وہ لیجسلیشن، ریگولیشن اور وے فارورڈ. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس 5 سال سے ہم سن کر کان پک گئے ہیں، ہمیں مثالیں کیا دی جاتی ہیں، اتنی اونچی اور اتنی مقدس مثالیں ہمیں دی جاتی تھیں کہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں ہمیں دی جاتی تھیں، ریاست مدینہ کی مثالیں ہمیں دی جاتی تھیں. اور حضرت عمر فاروق تو صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا میں آج نان مسلمز بھی جس طرح سے ان کو مانتے ہیں، جس طرح سے ان کے انصاف کی مثالیں دیتے ہیں. تو میں وہ ہر انسان کے، ہر سوالی کے سوالات کا جواب دیتے تھے. آج جب یہاں سوال پوچھا جاتا ہے یا سچ بیان کیا جاتا ہے یا حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو حامد میر کو گولیاں لگتی. آج جب یہاں سچ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حامد میر کا پروگرام بند کر کے حامد میر کو نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے. آج جب حق اور سچ لکھنے کی، کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ابصار عالم پر دن دہاڑے براڈ ڈے لائٹ میں گولیاں چلتی. یہاں پر سوال کرنے پر، صرف سوال کرنے پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا. سوال کرنے پر متی اللہ جان جیسے جید صحافی کو دن دہاڑے ویگو ڈالے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کئی لوگ جان سے جاتے ہیں، بال مونچھیں اڑا کر ان کو موٹر وے پہ مار کے پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح مجھے میرا لنک بہت اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. میرا بھائی سامنے کھڑا ہے، اسد طور. پہلی مرتبہ جب میرا اسد طور سے رابطہ ہوا اور اسد طور کو میں نے دیکھا اور ملی، وہ تب تھا جب اسد طور کے گھر میں کوئی ڈی ٹاک کرنے پر یا کوئی سچ بات کرنے پر ان کو گھر میں گھس کے لوگوں نے مارا. اور مجھے یہ خبر ملی تو ہم پی ڈی ایم کے اجلاس سے اٹھ کے شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم ان کے گھر گئے اور ان کو دیکھا. ان کے بازو جو ہے وہ سوجے ہوئے تھے، ان کی شاید ہڈیاں بھی فریکچرڈ تھیں اور یہ کمزور سے نحیف سے ہیں، لیکن ان کے بازو اس وقت اتنے مسکولر لگ رہے تھے کیونکہ مار کے ان کے بازو جو ہے وہ اس طرح سے سویلنگ ہوئی بھی تھی پوری. تب میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا بھی. پہلی مرتبہ میرا ان سے رابطہ اس دن ہوا. اور جب صحافی اغوا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے سیف سٹی ہے، کیمراز ہیں، پوری جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جب صحافی اغوا ہو جاتے ہیں تو جو حکمران ہے
وہ پلہ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا، مجھے تو علم ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ناک کے نیچے صحافی اغوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان پر گولیاں چل رہی ہیں، وہ نوکریوں سے برخاست کیے جا رہے ہیں، اور حکمران اتنا، کیا میں لفظ استعمال کروں، بے حس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کیمراز بھی کام نہیں کرتے، سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز لگے ہوئے ہیں، سب کیمراز کام نہیں کرتے، اچانک سب کیمراز کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے اور سب کیمراز جو ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ تو میں جہاں پر دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ملک کو جادو ٹونے سے، جنتر منتر سے چلایا جاتا ہے، بلکہ اداروں کی عزت، اداروں کے وقار کا راگ الاپنے والے لوگ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں، اداروں کی عزت، اداروں کا، اس ادارے کی چند تقرریوں کو ایک شخص نے جو کہ کالی دال مل کے اپنے جسم پہ بیٹھتا تھا، اور فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے، فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے، آج نتھیا گلی میں جانا ہے کیونکہ عوام کے بیچ میں نہیں رہنا، بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے گلے کٹتے وہاں نہیں جانا کیونکہ لاشوں کے پاس نہیں بیٹھنا منع کیا گیا ہے، اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ روکی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ٹائم فریم جو ہے، جو جنات نے دیا ہے، یا جو کیا کہتے ہیں ان کو، جو موکلوں نے دیا ہے، اس سے میچ نہیں کرتا۔ تو جب جنتر منتر سے ملک کی 22 کروڑ کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آسمہ شرازی وہ بیٹھی میری بہن، جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی، قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے، وہ صحافی ہیں، قطع نظر اس بات سے، جب انہوں نے میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا، میں کیوں کسی خاتون کا خواہ نام لوں، میں تو، اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں ہے، وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی پر 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے، صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے، نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے، یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے، تو اس قدر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو جہاں پر جس ملک کا یہ حال ہو، اس ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم تو تنزلی کے سفر کو روز دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ آج پاکستان کن گہرائیوں میں جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ تو میں جو سچ بولے وہ نوکری سے جائے، اور بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مردہ ضمیر جب تک ہے تب تک شاباش، اس کو تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ مردہ ضمیر ہے، کیونکہ سازش میں حصے دار ہے، یا پھر اگر سازش میں ڈائریکٹلی حصہ دار نہیں ہے تو ڈرتا ہے، تو مردہ ضمیر ہے، اس کو تھپک تھپک کے سویا رہنے دو، اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے تو اس شخص کو بھی اور اس کے ضمیر کو مارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ یہ ہے جو وہ پاکستان جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو میں سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، دی بھی ہیں اور سیلف لیس ہو کے دی ہیں اس ملک کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے، لیکن اگر نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی، کہ یہ نہ کہنا زیادتی ہوگی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی نیب کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا۔ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب، سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اگر انہوں نے جیل کی سہولتیں برداشت کی ہیں، جھوٹے مقدمات برداشت کیے ہیں، تو ابصار عالم نے بھی گولیاں کھائی۔ اگر مریم نواز کسی اسٹرگل میں جیل گئی ہے تو کدھر بیٹھے میں حامد میر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا، تو حامد میر صاحب نے بھی ایک دفعہ تو CD 6 کے ساتھ، جو کہ شاید ابھی بھی موجود ہے ان کے جسم میں، آج بھی ان کا پروگرام بند ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ایک دفعہ میرا انٹرویو کرنے آئے، ہمارا طے ہو گیا اور انہوں نے آ کر مجھے کہا
کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ کا انٹرویو نہ کرنے کی اجازت ملی ہے, نہ چلانے کی اجازت ملی. اور ایک دفعہ ندیم ملک صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے, تو ندیم ملک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے انٹرویو کی تشہیر نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے انٹرویو کا پرومو چلا دیا تو شاید انٹرویو نہ چلے. تو میں اچانک 8 بجے لائیو انٹرویو تو کروں گا. تو وہ لائیو انٹرویو لائیو کرنے کے باوجود صرف 10 منٹ چلا, اور انہوں نے سوال پوچھتے پوچھتے سوال روک دیا, اور انہوں نے کہا بی بی بس 10 منٹ چل گیا, اس سے زیادہ ہمارا انٹرویو نہیں چل سکتا, باقی کام سوشل میڈیا پہ چلا دیں گے. تو میں دیکھیے عرفان صدیقی صاحب بھی, اب تو خیر وہ PMLN کے سینیٹر ہیں, لیکن جس طرح ان کو حق اور سچ کہنے کی برداشت میں ہتھکڑیاں لگا کر وہ لے گئے اور جیل میں رکھا, کیا اس طرح استادوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح ان لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے جو اپنے قلم سے ملکوں کی, قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں؟ اور صرف یہ کہ اس نالائکی اور نااہلی سے, اس تباہی سے صرف عوام لاکھوں کروڑوں عوام بے روزگار نہیں ہوئی, صحافی بھی بے روزگار ہوئی. اگر عوام کے چولہے اس مہنگائی سے اور اس لاقانونیت سے, اس تباہی سے, اس نالائکی سے, نااہلی سے بند ہوئے, تو میں پرسنلی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جن کو نوکریوں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے آتے ہیں. تو جو کچھ عوام نے, پولیٹیشنز نے برداشت کیا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ صحافی حضرات نے بھی دی. اور لیجسلیشن کی ہم اگر آج بات کریں تو ایک تو لیجسلیشن آج ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی 74 سال میں اس قسم کی لیجسلیشن کسی نے دیکھی ہو. میں یہ, اور جو لیجسلیٹرز جب ان کو لایا جا رہا ہے تو وہ ایسے سر ہامتے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آیا نہیں ہوں, مجھے لایا گیا ہے. تو جہاں ایسی لیجسلیشن ہوتی ہو وہاں تو لیجسلیشن کا نام لینا بھی گناہ ہے. اور آج میں اس فورم کے تھرو PFUJ کی موجودگی میں یہ بات تمام اپوزیشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے پارلیمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اس کو پارلیمنٹ خود تبدیل کرتی ہے, لیکن جب حکومتی پارلیمنٹیرینز اس بات سے ابھی قطع نظر کہ یہ پارلیمنٹ کس طرح بنی تھی, اس بات پہ بھی ابھی آ جاتے ہیں, لیکن جب حکومتی ارکان خود یہ بات کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں لائے جا رہے ہوں, ہانکے جا رہے ہوں, اور وہ یہ خود اپنی بات کا اعتراف کریں کہ ہم آج آئے نہیں ہیں, ہمیں لایا گیا ہے, تو میں آج اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تمام اپوزیشن, چاہے وہ PMLN ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا وہ چھوٹی جماعتیں ہوں, جتنی بھی اپوزیشن ہے سب کو اکٹھا ہو کر اس جعلی لیجسلیشن کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے. اور کورٹ جب